وہ سارے ثبوت جو نادیہ کے بیگ سے اس کے ابا نے ہی گم کروائے تھے اب اس کے سامنے تھے۔ اس نے سب سے پہلے وہ تصویر اپنے سامنے کی جو اس نے جاتی ہوئی وین کی بنائی تھی۔ اس نے تصویر میں موجود وین کا نمبر ایک کاغذ پر نوٹ کیا اور اب اس کا مشن تھا اس وین کو ڈھونڈنا۔ اس کے بعد ہی وہ اپنا باقی کا کام کرنے والی تھی۔ اس نے اس وین کی فوٹو اپنے تینوں بہن بھائیوں کو بھی سینڈ کر دی تھی اور اپنے جاننے والوں میں بھی جتنی لڑکیاں تھیں ان سب کو بھی اس نے وہ وین ڈھونڈنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ نادیہ کے تینوں بہن بھائیوں نے بھی اس کو منع کیا تھا کہ وہ اس معاملے سے دور ہی رہے، مگر وہ بھی نادیہ تھی۔ جب وہ کسی بات کو کرنے کا ٹھان لیتی تھی تو اس کو ختم کر کے ہی دم لیتی تھی۔ نادیہ جانتی بھی تھی کہ اس بات میں خطرہ ہو سکتا ہے اور وہ خود بھی کسی مشکل میں پھنس سکتی ہے۔ اس کے باوجود بھی اس نے پوری محنت کے ساتھ اس وین کو ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ نادیہ کو اس بات کا اندازہ تو ہو ہی چکا تھا کہ اس وین میں جس کو اغوا کر کے لے جایا گیا تھا وہ ایک لڑکی تھی جو اس کی سوسائٹی ہی کی ایک گلی میں رہتی تھی، لیکن اس لڑکی کے کسی بھی رشتہ دار نے اس کی گمشدگی کی رپورٹ ابھی تک درج نہیں کروائی تھی۔ شاید لڑکی کا معاملہ تھا جسے وہ تھانے اور کچہری میں لے کر جانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے ابھی تک یہ بات اس سوسائٹی میں کسی کو معلوم نہیں ہو سکی تھی کہ سوسائٹی کی ایک لڑکی کو نامعلوم افراد ایک وین میں اغوا کر کے لے جا چکے تھے۔ مگر نادیہ کو اس بات کا نہ صرف معلوم تھا بلکہ وہ تو اس بات کی چشمدید گواہ بھی تھی، اور اس نے بہانے بہانے سے اس لڑکی کے بارے میں تقریباً ساری معلومات بھی اکٹھی کر ہی لی تھی۔ اس کو معلوم ہوا تھا کہ وہ لڑکی اپنے چاچو کے گھر میں رہتی تھی اور اس کے ماں باپ دونوں ہی اس دنیا میں نہیں تھے۔ اس کے علاوہ بھی نادیہ نے اس کے متعلق چھوٹی موٹی معلومات اکٹھی کر لی تھی۔ اب اس کا ایک ہی کام تھا، وہ اپنے بیگ کو کندھے پر ڈال کر صبح سے شام تک اس تصویر والی وین کی تلاش میں ماری ماری پھرتی رہتی، اور جن لوگوں کو اس نے وین کی تصویر بھیجی تھی وہ ان سے بھی مسلسل رابطے میں تھی، مگر اس کو وین کا کہیں بھی کوئی نام و نشان نہیں مل رہا تھا۔ پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ اس کو کسی ثبوت کے لیے اتنا خوار ہونا پڑا تھا، مگر اس بار تو معاملہ بھی اغوا کا تھا، اس لیے شاید ہو سکتا ہے کہ جس نمبر کی وین کو وہ ڈھونڈ رہی تھی اس وین کو ہی غائب کروا دیا گیا ہو، مگر نادیہ نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ ایسے ہی ایک دن وہ وین کی تلاش میں پھر رہی تھی۔ وہ کبھی ایک پارکنگ میں جاتی اور کبھی دوسری پارکنگ میں، کبھی کسی وین کے ساتھ وہ نمبر کو ملاتی اور کبھی کسی کے ساتھ۔ آج وہ انتہائی تھک بھی چکی تھی، تبھی وہ سانس لینے پارکنگ میں ایک گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر پانی پینے کے لیے رکی تو اس کو محسوس ہوا کہ کچھ لڑکے کافی دیر سے اس کا پیچھا کر رہے تھے، کیونکہ وہ نوٹ کر رہی تھی وہ جس جگہ بھی جا رہی تھی وہ 5 لڑکوں کا گروپ اس کے پیچھے پیچھے ہی تھا۔ اب وہ رک کر پانی پینے بیٹھی تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی رک گئے تھے۔ پہلے اس کا شک ابا پر گیا کہ کہیں یہ ابا کے بھیجے ہوئے لڑکے تو نہیں تھے، مگر وہ تو الگ ہی غنڈے ٹائپ لڑکے تھے۔ تب اس کو خوف محسوس ہوا تھا کیونکہ اب تو وہ اپنے گھر سے بھی کافی دور تھی۔ اس نے اپنا موبائل نکالا تاکہ دانیال اور زہیب کو بتا سکے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا تھا، مگر یہ دیکھ کر اس کی سٹی گم ہو گئی کہ اس کا موبائل تو نہ جانے کب سے بیٹری ختم ہونے کی وجہ سے بند پڑا تھا۔ اس کو اب کسی طرح سے ان لڑکوں سے جان چھڑوانی تھی، مگر کیسے؟ وہ یہ سوچتے ہوئے کافی دیر اس پارکنگ میں ادھر سے ادھر گھومتی رہی۔ تبھی اس کو ایک گاڑی کی ڈگی کھلی ہوئی نظر آئی اور وہ اپنا بیگ سنبھالتے ہوئے اس ڈگی میں چھپ گئی۔ ڈگی میں چھپے ہوئے وہ ان لڑکوں کی باتیں صاف سن رہی تھی جو اس کو ڈھونڈتے ہوئے گاڑی کے پاس آ کر رک گئے تھے۔ ایک لڑکا دوسرے سے کہہ رہا تھا، ابھی تو وہ یہیں پر تھی، اب کہاں گم ہو گئی؟ میں کب سے اس کا پیچھا کر رہا ہوں، میں نہیں جانتا کہ اس کے پاس ہماری وین کا نمبر کہاں سے آیا، مگر یہ کافی دنوں سے اس وین کی تلاش میں ہے۔ اور نادیہ کے ہاتھ پاؤں یہ سن کر پھول گئے تھے کہ سب ناشتے کی میز پر موجود ناشتہ کر رہے تھے۔ سب کو ہی اپنے اپنے کاموں کی جلدی تھی، کسی کو اپنے کالج کے لیے نکلنا تھا، کسی کو آفس کے لیے دیر ہو رہی تھی۔ ناشتے کی میز پر تو ایک ہلچل ہی مچی ہوئی تھی۔ ایسے میں صرف وہی تھی جس کو کوئی جلدی نہیں تھی، بلکہ وہ تو ناشتے کی میز پر سر جھکائے کسی گہری سوچ میں گم بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کے کھلے ہوئے بال اس کے کندھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ سب کو اپنے اپنے کاموں پر جانے کی فکر تھی، مگر وہ ان سب سے بے فکر ہونٹوں میں پینسل دبائے نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ تبھی اصغر صاحب نے اس کو مخاطب کیا اور کہنے لگے، بیٹا اتنا نہ سوچا کرو، تم سے کہا تو ہے کہ تمہارا ذہن ان کاموں کے لیے نہیں بنا ہے، مگر تم ہو کہ مانتی ہی نہیں ہو، اور تم کیا یہ مردوں والے کام لے کر بیٹھ گئی ہو؟ دنیا بھری پڑی ہے ایسے کام کرنے کے لیے، تم لڑکی ہو تو کوئی لڑکیوں والا ڈھنگ کا کام کرو،
یہ بھی بھلا کوئی کام ہے کہ ایک بستہ کندھوں پر لٹکا کر سارا دن بس سڑکوں پر پھرتی رہو؟ ادھر کوئی بات ہوئی، ادھر تم اپنا بستہ کھول کر ہر منظر کی تصویر ہی بنانا شروع کر دو۔ اور ذرا سی بات ہوئی نہیں لیکن کاغذ پر تمہاری پینسل چلنا شروع ہو گئی۔ نادیہ نے ابا کی بات سن کر کھلے ہوئے بالوں کو باندھ کر ہونٹوں میں دبی پینسل کو منہ سے نکالا اور کان کے پیچھے اڑسا اور پیچھے کرسی کو ٹیک لگا کر ٹانگیں سیدھی کر کے بیٹھ گئی۔ اس کے انداز سے صاف لگ رہا تھا جیسے وہ بہت زیادہ تھک چکی تھی، مگر اپنی تھکاوٹ چھپاتے ہوئے وہ مسکرا دی تھی اور کہنے لگی، ابا آپ بھی کمال کرتے ہیں، کام تو کام ہوتا ہے اور ہر کام میں محنت تو کرنی ہی پڑتی ہے، اور آپ کو تو پتا ہے کہ میں تو بچپن سے ہی ہر ناممکن کام کو ممکن بناتی آئی ہوں، اور ویسے بھی میں آپ کے سب بچوں میں زیادہ ذہین ہوں۔ وہ بہت فخر سے گردن کو اکڑا کر بولی تھی، اور اصغر صاحب کو اس کی یہی بات تو پسند تھی کہ ان کی یہ بیٹی باقی سب بچوں کے نسبت ہر مشکل کام کو بہت آسانی سے سر انجام دے لیا کرتی تھی۔ اصغر صاحب کے 4 بچے تھے۔ سب سے بڑا بیٹا دانیال تھا، جو اپنے ابا کا سب سے زیادہ فرما بردار بیٹا تھا اور اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اپنے ابا کے ساتھ ہی ان کا بزنس سنبھال رہا تھا۔ دانیال سے چھوٹی رانیہ تھی، جو کہ آرٹ میں بہت اچھی تھی اور پینٹنگ کرتی تھی۔ اس کی پینٹنگز منہ مانگے داموں بک بھی جایا کرتی تھیں، مگر وہ اپنا یہ ہنر بیچنا نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے رانیہ نے طرح طرح کی پینٹنگز بنا کر پورے گھر کو سجا رکھا تھا۔ گھر کے ہر کونے میں اس کی کوئی نہ کوئی خوبصورت سی پینٹنگ نظر آتی تھی۔ اس کے علاوہ اسٹور روم بھی اس کی پینٹنگ سے بھرا پڑا تھا۔ ابا نے اس کو بہت بار کہا تھا کہ بیٹا، آخر تم ان کو جمع کر کے کیا کرو گی؟ اگر تمہارا ہنر مہنگے داموں فروخت ہوتا ہے تو اس کو بیچتی کیوں نہیں ہو؟ اور رانیہ ہنس کر کہتی کہ ابا، ہر ایک کو کوئی نہ کوئی شوق تو ہوتا ہی ہے، اور میرا شوق ہے کہ میں اپنے ذہن میں آنے والے ہر تصور کو کاغذ پر پینٹ کروں اور ان کاغذ کے ٹکڑوں کو سنبھال کر رکھ لوں۔ آپ مجھے نہ کہا کریں کہ میں اپنا ہنر چند پیسوں کی خاطر بیچ دوں۔ مجھے اپنی پینٹنگ سے کتنا لگاؤ ہے، یہ تو آپ کو میری پینٹنگز دیکھ کر اندازہ ہو ہی جاتا ہے۔ رانیہ سے چھوٹا زہیب تھا، جو میڈیکل کے فائنل ایئر میں تھا، مگر اس کی قسمت ایسی تھی کہ اس کو بھی اپنے کام کے لیے رانیہ کے پاس ہی آنا پڑتا تھا، کیونکہ اس کا زیادہ تر کام ڈرائنگ والا ہوتا تھا، اور ڈرائنگ کرنے سے تو ویسے ہی اس کی جان جاتی تھی۔ وہ تو بس ڈاکٹر بننا چاہتا تھا۔ اس کے ڈرائنگ کا کام کرنے میں رانیہ اس کی مدد کر دیا کرتی تھی، اور بدلے میں وہ اس کو پینٹنگ کے نئے برش، کلر اور کینوس لا دیا کرتا تھا۔ ایسے زہیب کا کام بھی ہو جایا کرتا تھا اور رانیہ بھی اس میں بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی تھی۔ اور پھر سب سے چھوٹی نادیہ تھی، جس نے جرنلسٹ کی پڑھائی کی تھی، اور وہ ایک بہت مشہور جرنلسٹ بننا چاہتی تھی۔ اصغر صاحب نے بہت بار اس کو کہا تھا کہ بیٹا، تمہارے باقی سب بہن بھائی تو کسی نہ کسی فیلڈ میں ایڈجسٹ ہو ہی گئے ہیں، تم بھی اپنی یہ جرنلزم والی ضد چھوڑ کر کوئی ڈھنگ کی فیلڈ کیوں نہیں سلیکٹ کر لیتی ہو؟ اور نادیہ کو اس بات پر بہت غصہ آتا تھا کہ ابا کو اس کا شوق ڈھنگ کا کیوں نہیں لگتا، حالانکہ جرنلسٹ بھی کسی سے کم تھوڑی ہوتا ہے، سب سے زیادہ محنت تو اسی فیلڈ میں کرنی پڑتی ہے، اور وہ ان کی سب سے محنتی بچی بھی تو تھی۔ جب بھی ابا اس کو اس کی فیلڈ کے متعلق کوئی بات کرتے تو وہ منہ بسوڑتے ہوئے کہتی کہ آپ نے کبھی کسی اور کو تو اس کی فیلڈ کے بارے میں کچھ نہیں کہا، میری ہی فیلڈ میں ایسا کیا ہے جو آپ مجھے جرنلسٹ بننے نہیں دیتے؟ اور اصغر صاحب ہمیشہ ہار مانتے ہوئے کہتے، اچھا بیٹا جی، جو آپ کا دل کرتا ہے کر لو، میری بچی تو بہت سمجھدار اور ذہین ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ جس بھی فیلڈ میں جائے گی ضرور کامیاب ہوگی۔ اور نادیہ بھی اپنے ابا کی بات پر مسکرا دیا کرتی تھی۔ اصغر صاحب اپنے 4 بچوں کے ساتھ ایک عالی شان گھر میں رہتے تھے۔ ان کی بیوی کینسر کے مرض میں مبتلا تھی، جس کی وفات کچھ ہی عرصے پہلے ہو چکی تھی۔ ان کے بچے اپنی والدہ کی کمی محسوس نہ کر سکیں، اس لیے انہوں نے اپنے بچوں کی ہر خواہش اور ہر ضد پوری کی تھی، اور ان کو اپنے اپنے من پسند شعبے میں جانے کی کھلی اجازت تھی۔ سب بچوں نے جب اپنی فیلڈ کے متعلق اصغر صاحب کو بتایا تو وہ بہت خوش ہوئے تھے، مگر جب نادیہ نے کہا تھا کہ وہ جرنلسٹ بننا چاہتی ہے تب وہ تھوڑے پریشان ضرور ہوئے تھے، مگر اس کو بھی اس کے اپنے من پسند فیلڈ میں جانے کی اجازت مل گئی تھی، کیونکہ اگر باقی بچوں پر کوئی روک ٹوک نہیں تھی تو اس پر کیسی روک ٹوک؟ وہ تو تھی بھی ان کے سب سے چھوٹی اور ذہین بچی، اس لیے انہوں نے اس کو جرنلزم کی پڑھائی کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ 4 بچوں کا آپس میں سلوک بہت اچھا تھا، اور اپنی اپنی فیلڈ میں مصروف ہونے کے باوجود بھی وہ ایک دوسرے کی ہر طرح سے مدد کیا کرتے تھے۔ جب نادیہ نے جرنلزم کی پڑھائی شروع کی تو باقی تینوں بہن بھائیوں نے بھی اس کی بھرپور حمایت کی تھی۔
اصغر صاحب کو اپنے بچوں کی یہ خاصیت سب سے زیادہ پسند تھی کہ وہ ایک دوسرے کا ہر حال میں ساتھ دیتے تھے۔ بچوں کے سر پر ان کی ماں کا سایہ تو تھا نہیں، اس لیے اصغر صاحب نے گھر کے کاموں کے لیے ملازم رکھے ہوئے تھے جو کچن سے لے کر سارے گھر کی صفائی ستھرائی کا کام کرتے تھے، اور اصغر صاحب نے اپنے بچوں پر کوئی روک ٹوک نہیں لگائی تھی۔ اس کے باوجود بھی چاروں بچوں نے ان کو کبھی کسی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ دانیال نے بزنس کی پڑھائی کی ہی اس لیے تھی تاکہ وہ ابا کے ساتھ ان کا بزنس سنبھال سکے۔ رانیہ کو تو جب بھی دیکھو وہ اپنی آرٹ گیلری میں مصروف نظر آتی تھی، اور زہیب کا بھی میڈیکل میں فائنل ایئر تھا، اس لیے وہ بھی زیادہ تر اپنی کتابوں میں ہی گم نظر آتا تھا۔ ایسے میں صرف نادیہ ہی تھی جو کبھی دانیال کے ساتھ آفس پہنچی ہوتی، کبھی رانیہ کے ساتھ گیلری میں موجود اس کا سر کھا رہی ہوتی، اور کبھی اگر اس کا موڈ ہوتا تو زہیب کے ساتھ اس کی یونیورسٹی کا چکر لگاتی۔ وہ تو بس اسی انتظار میں رہتی تھی کہ کہیں سے کوئی بریکنگ نیوز اس کو ملے اور وہ اس کے متعلق سب سے پہلے تفصیلات اکٹھی کر کے سب سے پہلے اپنا نام ہی ہر نیوز پیپر اور نیوز چینل پر جگمگاتا ہوا دیکھے۔ اس لیے وہ ہر وقت سادہ سے شلوار کرتے میں ملبوس ہوتی اور بالوں کا ڈھیلا ڈھالا سا جوڑا بنایا ہوتا۔ ایک بیگ اس کے پاس ہر وقت موجود ہوتا تھا جس میں اس کا ایک کیمرہ، ڈھیر ساری پینسلیں اور مختلف رنگوں کے کاغذ موجود ہوتے جن کو وہ مختلف خبروں سے بھرتی رہتی تھی۔ جہاں سے بھی اس کو کوئی چھوٹے موٹے حادثے کی کوئی خبر ملتی تو وہ اپنا بیگ سنبھالتی ہوئی اس جگہ پر موجود ہوتی اور اپنے ارد گرد لوگوں کا ایک ہجوم اکٹھا کر لیا کرتی اور ان سے طرح طرح کے سوال کر کے کاغذوں پر کچھ نہ کچھ لکھتی ہی رہتی۔ اور اکثر ایسا بھی ہوتا تھا کہ اس کی اکٹھی کی گئی معلومات سے پولیس کو بھی اپنا کیس حل کرنے میں بہت مدد مل جایا کرتی تھی۔ نادیہ کے کمرے کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ کمرے کی ساری دیواریں رنگ برنگی چٹوں کے ساتھ بھری ہوئی تھیں اور اسٹڈی ٹیبل پر بھی ہر جگہ کاغذوں کا ہی ڈھیر نظر آتا تھا، جیسے وہ بہت بڑی انویسٹیگیٹر ہو۔ اصغر صاحب کو بھی اسی بات کا تو ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں وہ اپنے اسی شوق کی وجہ سے کسی بہت بڑی مصیبت میں نہ پھنس جائے، مگر وہ بھی ہر بار اپنے ابا کو یہی کہہ کر ٹال دیتی کہ آپ فکر مت کریں، آپ کی بیٹی کسی سے نہیں ڈرتی، مجھ سے جتنا ہو سکا میں برائی کو ختم کروں گی اور اچھائی کا ساتھ دینے سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ ابا کہتے کہ بیٹا برائی ختم کرنے کے لیے اور بھی دنیا ہے، تم ہی اپنی جان کیوں ہلکان کرتی ہو؟ مگر وہ ہنستے ہوئے کہہ دیتی کہ دنیا کو بھی آپ کے جیسے والد صاحب ہی تو ڈرا ڈرا کر بٹھا دیتے ہیں کہ ایسا نہ کرو ویسا ہو جائے گا، ایسا نہ کرو ایسا ہو جائے گا۔ آخر ہم کب تک ڈر کر ظلم کے خلاف آواز دبائے اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں؟ اگر ہم ہی ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے تو ظلم تو اور زور پکڑتا جائے گا، اور اس طرح سے تو برائی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی جب تک ہم اپنے گھروں سے نکل کر اس کو ختم نہیں کریں گے۔ اور اصغر صاحب اس کا ماتھا چوم کر اس کی بہادری پر اس کو شاباش دیتے۔ کبھی کبھی تو ان کو نادیہ کو دیکھ کر بہت فخر محسوس ہوتا تھا کہ ان کی یہی بیٹی تو چاروں بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ بہادر تھی، جو ہر مشکل کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی تھی، اور جب تک وہ اس مشکل کو حل نہ کر لیتی سکون سے بیٹھنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ مگر کبھی کبھی وہ اپنی اس بیٹی کو دیکھ کر کمزور بھی پڑ جاتے تھے، کیونکہ حالات ایسے نہ تھے کہ ان کی بیٹی برائی کے خلاف اس طرح سے سرے عام آواز اٹھا سکے۔ کبھی کبھی ان کو نادیہ کے لیے بہت زیادہ فکر ہوتی تھی، اس لیے انہوں نے نادیہ سے نظر بچا کر اس کے پیچھے اپنے 2 آدمی ہمیشہ لگائے ہوتے تھے جو نادیہ سے چھپ کر اس کا خیال رکھتے تھے اور اس کا پیچھا کر کے اس کے ہر لمحے کی خبر اصغر صاحب کو دے دیا کرتے تھے کہ ابھی وہ کس کام پر موجود ہے، کس کے ساتھ ہے اور کیا کر رہی ہے۔ اس سے زیادہ تو وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے نادیہ کو بہت بار سمجھا کر بھی دیکھ لیا تھا، مگر وہ اپنے شوق سے پیچھے ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ جب وہ نادیہ کو سمجھا کر تھک گئے تو آخری حل انہوں نے یہی نکالا کہ اس کے لیے 2 باڈی گارڈز رکھ لیے جو اس کا ہر جگہ دھیان رکھتے اور اس کی ہر سرگرمی کی خبر اصغر صاحب کو دیا کرتے۔ مگر آخر کب تک؟ ایسا ہی ایک گرم دن تھا۔ اس دن انتہا کی گرمی تھی، سورج بہت آگ برسا رہا تھا، چرند پرند سب اپنے اپنے گھروں میں دبکے بیٹھے تھے۔ گرمی ایسی تھی کہ کسی کو بھی اپنے ٹھنڈے ٹھنڈے کمرے کو چھوڑ کر باہر نکلنے کا دل نہیں کرتا تھا۔ رانیہ جس کو اپنی پینٹنگ سے فرصت ہی نہیں ہوتی تھی، ایسے میں وہ بھی اپنے کمرے میں آنکھیں موندے ہوئے لیٹی تھی، اور نادیہ ایسی گرمی میں بھی باہر لان میں ٹہل رہی تھی اور کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ تبھی اچانک فضا میں ایک فائر کی آواز سنائی دی اور نادیہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس کو تو جیسے کسی خطرے کی بو دور سے ہی آ جاتی تھی، اور وہ بجائے اس خطرے سے دور ہونے کے اس کی طرف بھاگی چلی جاتی تھی۔ اس نے فوراً سے اپنے بال سمیٹے اور گیٹ کھول کر باہر گلی میں نکل آئی۔
مگر حیرانی کی بات یہ تھی کہ فائق کی آواز گونجنے کے باوجود بھی ساری گلی سنسان پڑی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے فائق کی آواز صرف نادیہ نے ہی سنی تھی۔ اس کو تو اب عادت ہی ہو گئی تھی کہ وہ بغیر کسی کا انتظار کیے خطرے کی طرف اکیلے ہی بڑھ جایا کرتی تھی۔ اس دن میں نادیہ نے کسی کا انتظار کیے بغیر اندازے سے ایک طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ آواز کی سمت کا صحیح سے اندازہ تو اس کو بھی نہیں ہوا تھا، مگر ایک تجسس تھا یہ جاننے کا کہ گولی کی آواز کس طرف سے آئی تھی اور آخر کیا ماجرا تھا۔ اس لیے نادیہ خاموشی سے ایک سمت بڑھتی رہی۔ تبھی اس کے پاس سے ایک وین تیزی سے گزری۔ وین کی سپیڈ اتنی زیادہ تھی کہ نادیہ کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا، اور وہ اس کے اتنے پاس سے گزری تھی کہ نادیہ لڑکھڑا کر ایک طرف کو گر گئی تھی۔ مگر گرتے ہوئے اس نے وین میں سے آنے والی ہلکی ہلکی سی آوازیں سن لی تھیں جو شاید کسی لڑکی کی تھیں۔ اس نے آوازوں کے تعاقب میں وین کی طرف دیکھا تو وہ حیران رہ گئی، کیونکہ وین کے شیشے پر کچھ خون کے نشانات اسے اتنی دور سے بھی واضح نظر آ رہے تھے، جیسے کسی کو زبردستی وین میں ڈالا گیا تھا اور وہ زخمی حالت میں تھا، اور اس نے خود کو بچانے کے لیے اپنے ہاتھ پاؤں مارے تھے، جس سے اس کے ہاتھوں پر موجود خون کی وجہ سے شیشے پر کچھ نشان رہ گئے تھے۔ وہ بہت حیرانگی سے اس وین کو جاتا ہوا دیکھ رہی تھی، مگر جو کام وہ کرتی آ رہی تھی اس نے جلدی سے خود کو سنبھالا تھا اور جلدی سے اپنے بیگ میں موجود کیمرہ نکال کر دور جاتی ہوئی وین کی ایک تصویر بنا لی، اور جب تک وہ وین اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی وہ وہیں پر کھڑی اس وین کو دیکھتی رہی۔ اتنا تو اس کو اندازہ ہو ہی گیا تھا کہ اس وین میں کسی کو اغوا کر کے لے جایا گیا تھا، اور اغوا کیے جانے والے پر ایک گولی بھی چلائی گئی تھی، جس کے بعد لڑکی یا لڑکا جو بھی تھا اس نے اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پاؤں ضرور مارے تھے، اور خون کے نشان وین کی کھڑکی اور دروازے پر دور سے ہی نظر آ رہے تھے۔ نادیہ ابھی تک حیران تھی کہ فائر کی آواز کسی اور کو کیوں نہیں سنائی دی تھی۔ نادیہ نے اپنے کپڑے جھاڑے جن پر گرنے کی وجہ سے مٹی لگ چکی تھی، اور واپس مڑ کر اسی سمت چلنا شروع کر دیا جس طرف سے وہ وین آئی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ امید تھی کہ وہ اس جگہ پر پہنچ جائے گی جہاں پر وہ گولی چلی تھی، اور وہاں پر اس کو کوئی نہ کوئی نشان تو مل ہی جائے گا۔ اس کو چلتے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، وہ وین کے ٹائر کے نشانات کا پیچھا کرتے ہوئے اپنے گھر سے دور ایک گلی میں آ گئی تھی، اور اچانک سے اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی، جیسے اس کو وہ مل گیا تھا جس کی اسے تلاش تھی۔ اسی گلی کے کونے پر اسے خون کے کچھ نشانات نظر آئے تھے، جس سے اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وین میں جو کوئی بھی تھا اس پر اسی جگہ پر گولی چلائی گئی تھی اور اس کو کھینچ کر وین میں بٹھایا گیا تھا۔ کھینچنے کے دوران ہی اس کے زخم سے کچھ خون کے قطرے ٹپک کر وہاں کی مٹی کو آلودہ کر چکے تھے۔ نادیہ نے جلدی سے اپنے بیگ میں سے کیمرہ نکال کر اس جگہ کی مختلف زاویوں سے تصاویر اکٹھی کی اور اس جگہ پر گرے ہوئے خون کو مٹی کی مدد سے چھپا دیا، اور بیگ میں کیمرے کو واپس رکھتے ہوئے قلم اور کاغذ نکال کر ان پر تیزی سے ہاتھ چلانے لگی۔ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو چکی تو اپنا بیگ کاندھے پر ڈالتے ہوئے واپس گھر کی طرف مڑی، مگر اس کو محسوس ہوا جیسے اس کے علاوہ بھی وہاں کوئی موجود تھا، جسے اس نے اپنا وہم سمجھتے ہوئے کسی کی موجودگی کے خیال کو نظر انداز کیا اور گھر کا دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہو گئی۔ وہ پسینے میں پوری طرح سے بھیگی ہوئی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ سیدھا کچن کی طرف گئی، فریج کھول کر ٹھنڈے پانی کی بوتل نکالی اور منہ لگا کر ساری بوتل خالی کر دی۔ شاید گرمی کی شدت ہی اتنی تھی کہ ابھی اس کی پیاس نہیں بجھی تھی، یا شاید جو کچھ وہ دیکھ کر آئی تھی اس وجہ سے اس کو کچھ زیادہ ہی گرمی لگ رہی تھی۔ اس نے ایک اور ٹھنڈے پانی کی بوتل نکالی اور باہر لان میں آ گئی اور ٹھنڈا پانی اپنے سر پر ڈالا۔ تب اس کو ایک بار پھر سے محسوس ہوا تھا جیسے اس کے آس پاس کوئی موجود ہے، اور تب اس کے پورے جسم میں ایک خوف کی لہر دوڑ گئی تھی، کیونکہ اب تو وہ اپنے گھر کے اندر موجود تھی، اور ایسا کون تھا جو اس کا پیچھا کرتے کرتے اس کے گھر تک آ گیا تھا۔ اس نے لان میں چاروں طرف نظر دوڑائی اور اس کا ہاتھ کندھے پر موجود بیگ کی طرف خود بخود چلا گیا، جیسے وہ اس بات کا یقین کرنا چاہتی تھی کہ اس کی چیزیں اس کے پاس حفاظت سے موجود تھیں یا نہیں۔ آخر کون تھا جو اس کا پیچھا کر رہا تھا؟ وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ آج سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ اس کو اپنے آس پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوا ہو۔ جب نادیہ کمرے میں آئی تو اس کے کپڑے پسینے کی وجہ سے بھیگے ہوئے تھے۔ اس نے جلدی سے اپنے بیگ کو حفاظت سے ایک محفوظ جگہ پر رکھا اور واش روم میں گھس گئی۔ جب وہ واش روم سے فریش ہو کر باہر نکلی تو ایک جگہ ٹھٹک کر کھڑی ہو گئی، کیونکہ اس کو کمرے میں بھی کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا، مگر اس نے خود پر قابو رکھا اور اپنے خوف کو نظر انداز کر کے اپنے بیگ کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے بیگ میں ساری چیزیں ویسے ہی موجود تھیں جیسے وہ چھوڑ کر گئی تھی۔
ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ کسی حادثے کے ثبوت اکٹھا کرنے کے بعد سے اسے ڈر محسوس ہو رہا تھا، مگر وہ اس سے پہلے کبھی اس طرح کے معاملے میں پھنسی بھی تو نہیں تھی۔ پہلے تو وہ کسی چھوٹے موٹے حادثے کی تفصیلات اور ثبوت اکٹھے کیا کرتی تھی، مگر اس بار تو اس نے کسی کے اغوا کے ثبوت اکٹھے کیے تھے۔ شاید اس لیے نادیہ کے دل میں ہلکا سا خوف آیا تھا، مگر وہ بہت بہادر تھی، اس لیے اس نے اس خوف کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اس بات کو کچھ ہی دن گزرے تھے جب نادیہ کو بیگ میں موجود کیمرے کا خیال آیا اور وہ اس میں موجود تصویروں کو دیکھنے کے لیے کیمرے کو بیگ سے نکالنے لگی تو اس کو حیرت کا ایک جھٹکا لگا تھا کہ اس کے کیمرے میں تو کوئی تصویر موجود ہی نہیں تھی، اور وہ پہلی بار ڈر گئی تھی کہ اس کو اپنے آس پاس جو اتنے دنوں سے کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا وہ اس کا وہم نہیں تھا، بلکہ سچ میں اس کے آس پاس کوئی موجود تھا جس نے اس کے کیمرے سے وہ سارے ثبوت مٹا دیے تھے جو اس نے وہ والی جگہ سے اکٹھے کیے تھے۔ نادیہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ پہلی بار اس کے ہاتھ کوئی اتنا بڑا کیس لگنے لگا تھا، لیکن وہ اس کے ثبوتوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ تبھی اصغر صاحب نے نادیہ کو اپنے پاس بلوایا۔ وہ نادیہ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، مگر ان کے چہرے پر فکر مندی صاف نظر آ رہی تھی، اور انہوں نے ایک بار پھر سے نادیہ کو سمجھانا شروع کر دیا تھا کہ بیٹا، تم یہ جرنلزم کا شوق چھوڑ کر کوئی اور کام کیوں نہیں کر لیتی ہو؟ مجھے ڈر ہے کہ تم کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤ۔ نادیہ ایک بار پھر سے اپنے ابا کو حوصلہ دینے لگی کہ وہ اس کی فکر مت کریں، مگر ہمیشہ کی طرح وہ آج بے فکر نہیں ہوئے تھے، بلکہ وہ زیادہ ڈرے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ تبھی انہوں نے نادیہ کو وہ تمام تصاویر دکھائیں جو وہ کھو چکی تھی۔ وہ تصاویر دیکھ کر نادیہ اپنی جگہ سے اچھل پڑی تھی۔ اب اس کو ساری بات سمجھ آ گئی تھی کہ اس کو اپنے آس پاس جو کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا تو وہ اس کے ابا کا ہی کوئی آدمی تھا جو اس پر نظر رکھے ہوئے تھا، اور اس نے ہی نادیہ کے بیگ سے وہ سارے ثبوت غائب کروائے تھے۔ نادیہ کو پہلی بار بہت غصہ آیا تھا، اور اس نے غصے سے وہ تمام تصاویر ابا سے چھین لی تھیں کہ آخر آپ مجھے اپنا شوق پورا کیوں نہیں کرنے دیتے؟ کیوں میری طرف سے ہر وقت ڈرے رہتے ہیں؟ اگر آپ ایسا کریں گے تو مجھے حوصلہ کون دے گا؟ میں بھی کچھ کرنا چاہتی ہوں، کچھ بننا چاہتی ہوں، مگر آپ مجھے ہمیشہ روک دیتے ہیں۔ تبھی اصغر صاحب نے ایک گہری سانس لی اور نادیہ کو سمجھانے لگے کہ بیٹا، آج سے پہلے تم جس بھی حادثے کے خلاف ثبوت اکٹھے کرتی آئی ہو وہ اتنے خطرناک نہیں تھے، مگر اس بار تو معاملہ گولیاں چلنے تک پہنچ چکا تھا، اور تم بغیر کسی خوف اور ڈر کے اس جگہ اکیلے کیسے جا سکتی ہو؟ تم نے اپنی جان کی پرواہ بھی نہ کی۔ وہ تو شکر ہے کہ میں نے اپنے خاص آدمیوں کو تمہارے پیچھے لگایا ہوا تھا، جنہوں نے خطرے کی نوعیت کا اندازہ لگاتے ہوئے تمہارے بیگ سے یہ سارے ثبوت میرے حوالے کر دیے تھے۔ اب میں تمہیں ہرگز بھی اس خطرناک شوق کو پورا کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ مگر نادیہ بھی غصے سے پھٹ پڑی تھی کہ اگر آپ نے باقی بچوں پر کوئی پابندی نہیں لگائی تو آپ مجھے بھی بنا شوق پورا کرنے سے روک نہیں سکتے۔ اگر آپ میرا ساتھ نہیں دے سکتے تو مجھے بتائیں، میں خود ہی کچھ نہ کچھ کر لوں گی۔ اور ہمیشہ کی طرح اصغر صاحب کو ایک بار پھر سے نادیہ کے سامنے ہار ماننا پڑی تھی۔ انہوں نے نادیہ کو بہت سمجھایا تھا کہ بیٹا، ان معاملوں میں مت پڑو جن میں جان جانے کا خطرہ ہو۔ تمہیں کیا معلوم کہ جو لوگ اس اغوا میں شامل ہیں وہ کتنے خطرناک ہوں، اور ان کے خلاف ثبوت اکٹھا کرنے سے تمہاری بھی جان کو خطرہ ہو۔ مگر وہ بھی ان کی ہی بیٹی تھی۔ نادیہ نے بھی اپنے ابا کو ہمیشہ کی طرح سمجھا کر منا ہی لیا تھا۔ وہ سارے ثبوت جو نادیہ کے بیگ سے اس کے ابا نے ہی گم کروائے تھے اب اس کے سامنے تھے۔ اس نے سب سے پہلے وہ تصویر اپنے سامنے کی جو اس نے جاتی ہوئی وین کی بنائی تھی۔ اس نے تصویر میں موجود وین کا نمبر ایک کاغذ پر نوٹ کیا، اور اب اس کا مشن تھا اس وین کو ڈھونڈنا۔ اس کے بعد ہی وہ اپنا باقی کا کام کرنے والی تھی۔ اس نے اس وین کی فوٹو اپنے تینوں بہن بھائیوں کو بھی سینڈ کر دی تھی، اور اپنے جاننے والوں میں جتنی بھی لڑکیاں تھیں ان سب کو بھی اس نے وہ وین ڈھونڈنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ نادیہ کے تینوں بہن بھائیوں نے بھی اس کو منع کیا تھا کہ وہ اس معاملے سے دور ہی رہے، مگر وہ بھی نادیہ تھی۔ جب وہ کسی بات کو کرنے کا ٹھان لیتی تھی تو اس کو ختم کر کے ہی دم لیتی تھی۔ نادیہ جانتی بھی تھی کہ اس بات میں خطرہ ہو سکتا ہے اور وہ خود بھی کسی مشکل میں پھنس سکتی ہے، اس کے باوجود بھی اس نے پوری محنت کے ساتھ اس وین کو ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ نادیہ کو اس بات کا اندازہ تو ہو ہی چکا تھا کہ اس وین میں جس کو اغوا کر کے لے جایا گیا تھا وہ ایک لڑکی تھی جو اس کی سوسائٹی ہی کی ایک گلی میں رہتی تھی، لیکن اس لڑکی کے کسی بھی رشتہ دار نے اس کی گمشدگی کی رپورٹ ابھی تک درج نہیں کروائی تھی۔ شاید لڑکی کا معاملہ تھا جسے وہ تھانے اور کچہری میں لے کر جانا نہیں چاہتے تھے،
اس لیے ابھی تک یہ بات اس سوسائٹی میں کسی کو معلوم نہیں ہو سکی تھی کہ سوسائٹی کی ایک لڑکی کو نامعلوم افراد ایک وین میں اغوا کر کے لے جا چکے تھے۔ مگر نادیہ کو اس بات کا نہ صرف معلوم تھا بلکہ وہ تو اس بات کی چشمدید گواہ بھی تھی، اور اس نے بہانے سے اس لڑکی کے بارے میں تقریباً ساری معلومات بھی اکٹھی کر ہی لی تھیں۔ اس کو معلوم ہوا تھا کہ وہ لڑکی اپنے چاچو کے گھر میں رہتی تھی اور اس کے ماں باپ دونوں ہی اس دنیا میں نہیں تھے۔ اس کے علاوہ بھی نادیہ نے اس کے متعلق چھوٹی موٹی معلومات اکٹھی کر لی تھیں۔ اب اس کا ایک ہی کام تھا، وہ اپنے بیگ کو کندھے پر ڈال کر صبح سے شام تک اس تصویر والی وین کی تلاش میں ماری ماری پھرتی رہتی، اور جن لوگوں کو اس نے وین کی تصویر بھیجی تھی وہ ان سے بھی مسلسل رابطے میں تھی، مگر اس کو وین کا کہیں بھی کوئی نام و نشان نہیں مل رہا تھا۔ پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ اس کو کسی ثبوت کے لیے اتنا خوار ہونا پڑا تھا، مگر اس بار تو معاملہ بھی اغوا کا تھا، اس لیے شاید ہو سکتا ہے کہ جس نمبر کی وین کو وہ ڈھونڈ رہی تھی اس وین کو ہی غائب کروا دیا گیا تھا۔ مگر نادیہ نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ ایسے ہی ایک دن وہ وین کی تلاش میں پھر رہی تھی۔ وہ کبھی ایک پارکنگ میں جاتی اور کبھی دوسری پارکنگ میں، کبھی کسی وین کے ساتھ وہ نمبر کو ملاتی اور کبھی کسی کے ساتھ۔ آج وہ انتہائی تھک بھی چکی تھی، تبھی وہ سانس لینے پارکنگ میں ایک گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر پانی پینے کے لیے رکی تو اس کو محسوس ہوا کہ کچھ لڑکے کافی دیر سے اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ کیونکہ وہ نوٹ کر رہی تھی وہ جس جگہ بھی جا رہی تھی وہ 5 لڑکوں کا گروپ اس کے پیچھے پیچھے ہی تھا۔ اب وہ رک کر پانی پینے بیٹھی تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی رک گئے تھے۔ پہلے اس کا شک ابا پر گیا کہ کہیں یہ ابا کے بھیجے ہوئے لڑکے تو نہیں تھے، مگر وہ تو الگ ہی غنڈے ٹائپ لڑکے تھے۔ تب اس کو خوف محسوس ہوا تھا کیونکہ اب تو وہ اپنے گھر سے بھی کافی دور تھی۔ اس نے اپنا موبائل نکالا تاکہ دانیال اور زہیب کو بتا سکے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا تھا، مگر یہ دیکھ کر اس کی سٹی گم ہو گئی کہ اس کا موبائل تو نہ جانے کب سے بیٹری ختم ہونے کی وجہ سے بند پڑا تھا۔ اس کو اب کسی طرح سے ان لڑکوں سے جان چھڑوانی تھی، مگر کیسے؟ وہ یہ سوچتے ہوئے ہی کافی دیر اس پارکنگ میں ادھر سے ادھر گھومتی رہی۔ تبھی اس کو ایک گاڑی کی ڈگی کھلی ہوئی نظر آئی اور وہ اپنا بیگ سنبھالتے ہوئے اس ڈگی میں چھپ گئی۔ ڈگی میں چھپے ہوئے وہ ان لڑکوں کی باتیں صاف سن رہی تھی جو اس کو ڈھونڈتے ہوئے اس گاڑی کے پاس آ کر رک گئے تھے۔ ایک لڑکا دوسرے سے کہہ رہا تھا، ابھی تو وہ یہیں پر تھی، اب کہاں گم ہو گئی؟ میں کب سے اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ اس کے پاس ہماری وین کا نمبر کہاں سے آیا، مگر یہ کافی دنوں سے اسی وین کی تلاش میں ہے۔ اور نادیہ کے ہاتھ پاؤں یہ سن کر پھول گئے تھے کہ جس وین کو وہ تلاش کر رہی تھی اس وین کو چلانے والے لڑکے اس تک پہنچ چکے تھے، اور یہ تو واقعی خطرے کی بات تھی۔ جس خطرے سے اس کے گھر والے اس کو منع کرتے تھے، آج وہ خطرہ اس کے سر پر منڈلا رہا تھا۔ تبھی اس کو محسوس ہوا کہ گاڑی میں کوئی آ کر بیٹھا تھا، اور کچھ ہی دیر کے بعد گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی تھی۔ اس طرح کی مصیبت میں تو وہ پہلی بار پھنسی تھی، اور پھنسی بھی بہت بری طرح تھی۔ کافی دیر چلنے کے بعد گاڑی رک گئی، شاید گاڑی اپنی منزل پر پہنچ چکی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ اس کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ تبھی کسی نے ڈگی کھولی اور نادیہ کا جیسے سانس ہی رک گیا۔ سامنے کوئی ملازم ہی کھڑا تھا جو ایک جیتے جاگتے وجود کو دیکھ کر کرنٹ کھا کر اچھلا تھا، اور اس کو اس طرح سے اچھلتے ہوئے دیکھ کر ابراہیم عالم گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ اس نے بھی ڈگی میں جھانک کر دیکھا تو ایک لمحے کے لیے وہ بھی ساکت رہ گیا تھا۔ اسے بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ لڑکی کب سے اس کی گاڑی کی ڈگی میں چھپی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس نے غصے سے نادیہ کو مخاطب کیا تھا، اے لڑکی، تم کون ہو اور میری گاڑی میں کیا کر رہی ہو؟ فوراً سے پہلے میری گاڑی سے باہر نکلو۔ اور نادیہ جو ڈر کے مارے آنکھیں میچے بیٹھی تھی، اس نے ایک دم سے آنکھیں کھولیں اور اپنے سامنے ابراہیم عالم کو دیکھ کر اس کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے تھے۔ وہ اس وقت اس شہر کے سب سے امیر، کبیر اور ظالم شخص کی گاڑی میں چھپی بیٹھی تھی۔ وہ تو جیسے آسمان سے گر کر کھجور میں اٹکی تھی۔ وہ اپنا بیگ سنبھالتے ہوئے گاڑی سے باہر نکلی اور ذہن میں کوئی بہانہ سوچنے لگی کہ اب وہ اس ظالم انسان کو کیا کہے گی کہ وہ اس کی گاڑی میں کیوں چھپی بیٹھی تھی۔ تبھی اس کی نظر پورچ میں کھڑی اس وین پر پڑی جس کو وہ اتنے عرصے سے تلاش کرتی پھر رہی تھی، اور آج وہ وین اس کی آنکھوں کے سامنے موجود تھی۔ نادیہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ وین کے مل جانے پر خوش ہو یا خود کو ابراہیم عالم کی اس گاڑی میں چھپانے پر افسردہ ہو۔ تبھی ابراہیم عالم کی گرجدار آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی، اے لڑکی، سنا نہیں تم نے؟ کون ہو تم اور میری گاڑی میں کیا کر رہی تھی؟ نادیہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے ابراہیم عالم کی طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ پکنک پر گئی تھی، بس ان کو تنگ کرنے کے لیے ہی میں ایک گاڑی میں چھپ گئی تھی۔
مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ آپ کی گاڑی ہے۔ میں تو گاڑی چلنے کے بعد بہت آوازیں بھی دی میں نے کہ گاڑی روکو گاڑی روکو۔ ابراہیم عالم نے حیرانگی سے نادیہ کی طرف دیکھا تھا، مگر مجھے تو کوئی آواز نہیں سنائی دی تھی۔ نادیہ سنبھلتے ہوئے کہنے لگی کہ شاید ٹریفک کے شور کی وجہ سے آپ کو میری آواز نہ سنائی دی ہو، میں نے تو بہت شور کیا تھا۔ ابراہیم عالم نے نادیہ کو بہت غور سے سر سے پاؤں تک دیکھا تھا۔ اس کے حلیے سے ابراہیم کو اس پر شک نہیں ہوا تھا کہ وہ کوئی جرنلسٹ ہو سکتی ہے، اس لیے کچھ مزید سوالات کے بعد اس نے نادیہ کو وہاں سے جانے دیا تھا۔ نادیہ جیسے ہی اس ظالم انسان کی حویلی سے نکلی تھی، سارا ماجرا اس کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ وہ سیدھا اپنے گھر گئی اور ایک بار دوبارہ سے اس وین کی تصویر کو دیکھا۔ وہ اپنی آنکھوں پر یقین کرنا چاہتی تھی کہ وہ جو دیکھ کر آئی تھی کیا وہی وین تھی، اور تصویر دیکھنے کے بعد تو شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ اس نے ابا اور دانیال کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ خاموشی سے اس کی ساری بات سنتے رہے، مگر جب انہوں نے ابراہیم عالم کا نام سنا تو انہوں نے نادیہ کو منع کیا کہ وہ اس معاملے میں مت پڑے۔ مگر نادیہ کی تو جیسے آج سب سے بڑی خواہش پوری ہو گئی تھی، وہ ایک خطرناک کیس کو سلجھانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ تبھی ابا اور دانیال نے بھی اس کی بات مان لی اور پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس کو بھی کافی عرصے سے ابراہیم عالم پر شک تھا، مگر ان کے پاس اس ظالم انسان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا، اور نادیہ نے پولیس کو ثبوتوں کے ساتھ ہی سارا واقعہ کہہ سنایا تھا۔ پولیس نے اپنی پوری نفری کے ساتھ ابراہیم عالم کی حویلی پر حلہ بول دیا تھا اور وہاں سے 10 لڑکیوں کو بازیاب کروایا تھا، جن کو ابراہیم عالم کچھ ہی دنوں میں ملک سے باہر اسمگل کرنے والا تھا۔ مگر نادیہ نے اس کے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا تھا۔ آج اس کا سب سے بڑا خواب پورا ہو گیا تھا، اور اس کا نام ہر نیوز پیپر اور نیوز چینل پر تھا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ آخر کار اس کی محنت رنگ لے آئی تھی، اور اس کے ابا سمیت اس کے دونوں بھائی بھی بہت خوش تھے۔ ہر کوئی نادیہ کا انٹرویو کرنا چاہتا تھا، مگر اب نادیہ کو گہری سیکیورٹی میں بھی رکھنا ضروری تھا، کیونکہ جس انسان کو اس نے پولیس کے حوالے کروایا تھا وہ ان گنت جرائم میں ملوث رہا تھا، اور پولیس بھی کافی عرصے سے اس کے خلاف ثبوت ڈھونڈ رہی تھی جو کہ نادیہ نے فراہم کر دیے تھے۔ جن لڑکیوں کو بازیاب کروایا گیا تھا ان کے گھر والے بھی نادیہ کے بہت شکر گزار تھے، کیونکہ ان کے مطابق پولیس تو ان کے لیے وہ سب نہیں کر سکی تھی جو اس اکیلی لڑکی نے اپنی جان پر کھیل کر کیا تھا۔ وہ لڑکیاں کافی عرصے سے اپنے گھروں سے غائب تھیں، مگر پولیس انتہائی کوششوں کے باوجود بھی ان کو ڈھونڈنے میں ناکام رہی تھی۔ نادیہ کو بہت زیادہ انعامات سے نوازا گیا تھا۔ ہر آئے دن اس کو مختلف چینلز پر انٹرویوز کے لیے کالز آنا شروع ہو گئی تھیں، اور وہ اپنے ابا کے کان میں چپکے سے کہہ رہی تھی کہ دیکھ لیں آپ کی بیٹی کتنی بہادر ہے، اس نے بغیر کسی مدد کے اتنی ساری زندگیوں کو تباہ ہونے سے بچا لیا ہے۔ اب تو آپ کو اپنی اس چھوٹی بیٹی پر بھی فخر ہوگا نا۔ اور اصغر صاحب نادیہ کو گلے لگا کر مسکرا دیے تھے۔